الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوانح حیات۔ اس کے اوپر ہم پچھلے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور عذرا ندوی صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تمہاری برات کا سلسلہ کر دیں گے۔ حضرت عائشہ خوب روئیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو بے قصور ہوں اور مجھ پر اس قسم کا گھناؤنا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اے اللہ آپ ہی میری برات کریں۔ برات کا مطلب ہے کہ بری الذمہ، یعنی ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ کرے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کی، 1 سے لے کر 20 تک، یعنی 20 آیات حضرت عائشہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات جو ہیں نازل فرمائی وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے آگے عائشہ کو خوشخبری دی کہ اے عائشہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے گناہی ثابت کر دی ہے، تو آپ غمگین نہ ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ تو حضرت عائشہ کے الفاظ یہ تھے کہ میں اس رب کا شکر نہ ادا کروں جس نے میرے لیے پوری 1 سے لے کر 20 تک سورہ نور کی آیات نازل کر دی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کی اور میری بے گناہی ثابت کی۔ تو یہ تھا واقعہ عفق، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اگر اللہ کے نیک بندوں پر کوئی گناہانہ الزام لگایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی بے گناہی ثابت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ بیان کیا۔ ناظرین، یہاں پہ میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، اور واقعہ نہیں کہہ سکتے، اقوال زرعی کہہ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین انہوں نے بھی اس کی گواہی دی، اور یہاں اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ افطرا کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرہ مبارک پہ ایک مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ آلودہ جگہ پر بیٹھتی ہے۔ تو پھر آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کا جڑنا بھی وہ کسی معجزے سے یا اس کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو یہ ایک میرے ذہن میں ایک اقوال زرعی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میرے ذہن میں آئی، تو میں یہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اچھا، میرا آخری سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کب ہوا؟ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جی، حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 68 سال تھی۔ کچھ کتابوں میں 66 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مختلف کتابوں میں مختلف ہے، اور جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہے وہ۔ اچھا، اور ان کی یہ حضرت عائشہ کی یہ خواہش تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو رات کے وقت، یعنی اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں، میرے جنازے کو بھی نہیں دیکھ سکیں۔ اتنی با حیا تھیں وہ۔ اچھا، حیا کے حوالے سے ایک اور میں چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی، اور وہیں پر وہ مدفن ہیں، اور پھر ان کے والد ابو بکر صدیق بھی وہیں پر مدفن ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی، انہوں نے مؤدبانہ گزارش کی حضرت عائشہ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نبی کے پہلو میں مدفن ہو سکتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عائشہ کی بھی خواہش تھی کہ میں وہاں پر نبی کے پہلو میں مدفن ہوں،
لیکن حضرت عائشہ کو خواب میں بشارت ملی کہ میرے گھر میں 3 چاند آ کر ٹھہرے ہیں اور گرے ہیں یا قریب آئے ہیں. تو اس میں بشارت یہ تھی کہ ایک ان کے والد, ایک ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک جو ہے حضرت عمر فاروق. اچھا دیکھیے, حیا اس طرح کے, اس سے پہلے جب وہ اسی حجرے میں رہتی تھی تو ان کے والد تھے اور ساتھ ہی ان کے شوہر تھے. جب حضرت عمر وہاں پر آ کر مدفون ہو گئے تو پھر انہوں نے وہاں پر با حیات طریقے سے وہ حجرہ ہی چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہوئی. تو یہ ہے حضرت عائشہ فقیہہ, با حیا, سخی اور مجتہدہ اور مسلم اور مجسم, ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ. اور آخر میں ہم اختتامی الفاظ ادا کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ امہات المومنین تمام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے مجسم نمونہ ہے. تو ہم ان کی زندگیوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے اسوے پر گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے جنت کا ٹھکانہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت طریقے سے, کیا خوبصورت انداز بیان ہے آپ کا, اور آپ نے بہت اچھے انداز سے ایک مفصل طریقے سے آپ نے حیات طیبہ پہ روشنی ڈالی اور ہمارے لیے بلا شبہ یہ مشعل راہ ہیں. ناظرین, ہمارا کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں, اس کے پروگرام کریں, تو شاید ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. جاتے جاتے آپ کے گوش گزار ایک ایسا واقعہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اللہ عز و جل نے میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ دن جمع فرما دیا تھا. اور وہ کیسے؟ فرماتی ہیں کہ جب ان کا وقت وصال آیا تو اس وقت میرا گھر, میری باری, میرا کندھا اور میرا سینہ تھا. اللہ اکبر, کیا سعادت تھی ان کے پاس, کیا سعادت حاصل ہوئی. فرماتی ہیں کہ ان کا سر مبارک میرے کندھے اور گلے کے درمیان تھا, اور اس وقت ایک صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میں نے پہچانا, غور سے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے. تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ کہ میں کیا مسواک لے لوں آپ کے لیے؟ تو سر انور سے جنبش کی اور فرمایا ہاں. تو میں نے وہ مسواک لی اور مسواک کو دیکھا تو وہ کافی سخت تھی. تو میں نے فرمایا, یا رسول اللہ اس کو نرم کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں. تو اس وقت میں نے وہ مسواک اپنے دانتوں میں چبا دی تھی, چبا کے اس کو نرم کیا اور نرم کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. تو اس وقت انہوں نے اس کو اپنے منہ مبارک کے اندر اس کو پھیرا اور اپنے دانت صاف کیے. تو یوں یہ جو لحاظ جو جمع فرمایا تھا تو یہ میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ جمع ہو گیا. تو یہ مجھے سعادت ملی. اللہ اکبر, کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ ہمارے لیے ان کی سوانح حیات ہمارے لیے بلا شبہ ایک نمونہ ہے. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ان کو چاہیے کہ ان کی سوانح حیات پہ غور فرمائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن کے سامنے ابھرے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور یہ سامنے اسکرین پہ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے تمام پروگرام کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.